अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैच्योर माइंड्स। मैच्योर माइंड्स में आज हम बात करने वाले हैं ईरान एंड चाइना के बारे में। एंड दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे ईरान, चाइना और पाकिस्तान के हवाले से डेवलपमेंट्स को। ईरान एंड चाइना का जो रिलेशनशिप है ये पाकिस्तान को किस तरह डिस्टर्ब कर रहा है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को किस तरह टर्न आउट कर रहा है। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि ईरान और चाइना के दरमियान जो रिसेंट डेवलपमेंट है उसका सी पैक पर क्या असर हो रहा है। इसके अलावा हम इंडिया का भी इन तमाम सिनेरियो में अहाता करेंगे, बट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। वेल, Iran and China sign a 25-year cooperation pact. Well, this is a huge development in the region. For Pakistan, it is very, very much important actually, but in this video, we will not discuss about Pakistan. We shall only discuss about China and Iran. हम इन दोनों ममालिक के आपस में ट्रेड रिलेशनशिप और जो रिसेंटली इनके दरमियान कॉपरेशन पैक्ट हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारा इस वीडियो में देखेंगे कि चाइना को इस कॉपरेशन पैक्ट में क्या स्टेक्स हैं, इस ईरान के इस खित्ते में क्या स्टेक्स हैं और क्या फ़ायदे मिल रहे हैं इस पैक्ट में। Before going to lecture, let me remind you to subscribe the channel, press the bell icon so that you may not miss our latest video updates. It's a $400 billion investment, of course by the China, क्योंकि ईरान तो पहले ही शॉर्ट ऑफ मनी है। वहाँ पे तकरीबन $1 42,000 ईरानियन रियाल के बराबर है। तो ये काफ़ी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा यानी कि डिप्राइव्ड है ईरान इन द मनी मैटर्स। तो ईरान और चाइना ने रिसेंटली एक पैक्ट साइन किया है जिसको कहते हैं स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन पैक्ट। अब स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन पैक्ट की जो लेंथ है, जो इसकी मुद्दत है, वो है 25 साल। ये 25 साल के अरसा में पैक्ट मुकम्मल होगा। एंड दिस विल बी एन वन साइडेड यूनिलेटरल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम चाइना ऑफ $400 बिलियन इन द ईरान। ये चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो मंसूबा है उसका पार्ट होगा। रिमेंबर दैट। आप कह सकते हैं सी पैक जैसे $60 बिलियन का एक प्रोजेक्ट था वो मुकम्मल होगा 2048 में, लेकिन जो ये स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन पैक्ट है SCP ये ख़त्म होगा 2045 में, 2045 में। ये 25 साल मंसूबा ईरान के लिए एक रीढ़ की हड्डी साबित होगा इन द फ्यूचर। ये जो पैक्ट है, ये ईरान चाइना पैक्ट है, ये पॉलिटिकल, स्ट्रेटजिक, डिफेंस एंड इकोनॉमिक तमाम एस्पेक्ट्स के हवाले से काम करेंगे चाइना एंड ईरान मिलके आपस में। ये पैक्ट साइन किया है फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ द बोथ द कंट्रीज। फॉरेन मिनिस्टर फ्रॉम चाइना वेंग जी एज वेल एज मोहम्मद जवाद ज़रीफ फ्रॉम ईरान। ये पैक्ट साइन हुआ है वेंग जी जब दौरा कर रहे हैं अरब कंट्रीज़ का, तो उसी दौरान पहले उन्होंने सैटरडे को दौरा किया ईरान का, तो उसी दौरान वेंग जी ने साइन किया है 25 ईयर्स पैक्ट विद द ईरान। अब हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ये पैक्ट एक्चुअली 2016 में चाइना के जो सदर हैं शी जिनपिंग, उन्होंने ईरान के विजिट के दौरान इसको प्रपोज किया था। शी जिनपिंग का जो प्लान था या जो प्रपोजल था उसके मुताबिक ये ट्रांसपोर्ट, पोर्ट्स, एनर्जी, इंडस्ट्री और मुख्तलिफ सर्विसेज में इन्वेस्ट करेंगे। और 2016 से 2021 तकरीबन 5 साल के दरमियान ईरान और चाइना के दरमियान कोऑपरेशन इंक्रीज़ हुई है ऑब्वियसली, और आखिरकार 5 साल बाद इस मंसूबे को एक्सेप्ट कर लिया गया। इनफैक्ट ये मंसूबा इतना बड़ा है कि जो ईरान के लोकल लीडर्स हैं उन्होंने एलिगेशंस लगाई थी मोहम्मद अहमदी निजाद जो कि प्रेसिडेंट हैं ईरान के उन्होंने इस 25 साला मंसूबे की जो डिटेल्स हैं वो पब्लिक क्यों नहीं की। एंड दैट्स व्हाई ही हैड टू आंसर द पार्लियामेंट इन द ईरान इन 2020।
ابھی تک اگر ہم دیکھیں تو چائنا اور ایران کے درمیان تقریباً $20 بلین کی ٹریڈ ہے، آف کورس جس میں چائنا کو سرپلس حاصل ہے۔ 2014 میں یہی ٹریڈ تقریباً $52 بلین کے قریب تھی، لیکن 2018 میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پل بیک تھا فرام دا جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن، اس کی وجہ سے یہ ٹریڈ کم ہو کر $20 بلین تک رہ گئی تھی۔ یہاں میں آپ کو یہ چیز بھی بتا دوں کہ وینگ یی جو کہ چائنا کے فارن منسٹر ہیں، انہوں نے ایرانین نیوکلیئر ڈیل انوائے کے جو پریزیڈنٹ ہیں علی لیرجانی، ان سے بھی ملاقات کی تھی۔ دس مینز دیٹ یہ جو پیکٹ ہے یہ صرف اور صرف ٹریڈ کے ریلیٹڈ نہیں ہونے والا، اٹ از گوئنگ ٹو بی مچ مور دین دیٹ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا آخر کیوں اتنی بڑی انویسٹمنٹ اور اتنے لانگ ٹرم کے لیے انٹرسٹڈ ہے ان ایران۔ سب سے پہلا اور امیجیٹ فائدہ جو چائنا کو ملے گا دیٹ ول بی دا ڈسکاؤنٹڈ پرائس آف دا پیٹرولیم پروڈکٹس ایز ویل ایز گیسز پروڈکٹس، یعنی کہ چائنا کو 8 سے 12% کا ڈسکاؤنٹ ملے گا آن دا پیٹرولیم پروڈکٹس فرام دا ایران، اور یہ جو ڈسکاؤنٹ ہوگا یہ نیچرل گیس پر بھی اپلائی ہوگا، یعنی کہ جو بھی مارکیٹ پرائس ہوگی اس سے 8% سے 12% کے لحاظ سے ڈسکاؤنٹ ہوگا فار دا نیکسٹ 25 ایئرس۔ تو اس طرح چائنا کمپیٹ کر سکتا ہے ان دا گلوبل مارکیٹ۔ اب جب کاسٹ پرائس ہی کم ہوگی ایک چیز کی تو وہاں پہ جو سیلنگ پرائس ہوگی obviously چائنا کی طرف سے کم ہوگی، اینڈ دس will ensure that China will dominate the industry of the world۔ چائنا کو پہلے ہی کہا جاتا ہے فیکٹری آف دا ورلڈ، تو اگر چائنا کو انرجی سورسز بھی سستے ملنے لگے تو چائنا ڈومینیٹ کرتا رہے گا فار دا نیکسٹ 25 ایئرز ایٹ لیسٹ۔ دوسرا جو فائدہ ہے وہ چائنا جو ہے وہ گلف آف عمان میں اپنی پریزنس کو دکھانا چاہتا ہے ٹو دا یو ایس فورسز۔ اب اس کو میں اس میپ کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہ ایران ہے، دس از ایران۔ اب چائنا یہاں پہ انویسٹ کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے ایران جو ہے وہ یو ایس کا بہت بڑا ایک رائیول ہے ان دا گلف، اور بحرین میں یو ایس فلیٹ بیٹھی ہوئی ہے ٹو کنٹرول پرشین گلف۔ اب چائنا اس ایران کے ریجن میں آ کر کیا کر رہا ہے جی کہ اس گلف آف عمان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران چونکہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کنٹرول کرتا ہے تو ایران کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کر کے چائنا کین کنٹرول اسٹریٹ آف ہارمز ٹو۔ اور اب اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ یو ایس جو چائنا کو تھریٹس ہے کہ یو ایس کین بلاک ہز انرجی سورسز، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو ایک یہ بھی وجہ ہے، اور اس کے علاوہ انڈین اوشن میں بھی چائنا اپنا اثر و رسوخ زیادہ کرنا چاہتا ہے، جس وجہ سے ایران کین بی این گڈ الائے فار دا چائنا۔ نیکسٹ وی ہیو ایرانز انٹرسٹ۔ اب ایران کے کیا انٹرسٹ ہے اس تمام ڈیل میں؟ آف کورس ایران اس وقت ہارڈ ٹائم میں ہے ریگارڈ آف منی، تو اس ہارڈ ٹائم میں چائنا دے رہا ہے $400 بلین کی ہیوج میسو انویسٹمنٹ ٹو دا ایران۔ تو ایران کو ایک تو یہ اسٹریٹ فائدہ ہے۔ دوسرا جو فائدہ ہے وہ ہے کہ ایران نے کبھی بھی اتنا لانگ معاہدہ نہیں کیا کسی بھی ملک کے ساتھ، تو ایران دنیا میں اپنی کوآپریشن کو زیادہ کر رہا ہے۔ انفیکٹ 2001 میں ایران اور رشیا نے ایک 10 سالہ ایگریمنٹ سائن کیا تھا جس کو بعد میں 20 سالہ کر دیا گیا تھا، بٹ اٹ واز اونلی اے ڈیفنس پیکٹ۔ یہ کوئی ٹریڈ پیکٹ نہیں تھا، جس کی وجہ سے ایران کی کوآپریشن پوری دنیا میں کافی زیادہ کم ہے، اینڈ اس کے علاوہ جو ایران پر پابندیاں ہیں پوری دنیا کی طرف سے ایز ویل ایز فرام دا یو ایس، تو اس وجہ سے بھی ایران کوآپریشن نہیں کر پا رہا ان دا ورلڈ۔ ایران کو جو دوسرا فائدہ ملنے والا ہے وہ ہے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن میں چائنا اور رشیا کی سپورٹ۔ اب جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کیا ہے یہ میں آپ کو بریفلی بتا دیتا ہوں۔ 2015 میں ایران اور 6 ملکوں نے مل کر کے معاہدہ کیا تھا۔ ان 6 ممالک میں چائنا، رشیا، جرمنی، فرانس، برٹن اینڈ یو ایس شامل تھے۔ اس میں یہ تھا جی کہ ایران اپنے نیوکلیئر جو تنصیبات ہیں ان کو
نہیں بڑھائے گا، اور اس کے بدلے یو ایس کیا کرے گا جی کہ یو ایس ایران پر جو سینکشنز لگائی گئی ہیں اس کو اٹھا لے گا، پوری دنیا میں ایران فری ٹریڈ کر سکے گا۔ لیکن 2018 میں یہاں پہ ٹوسٹ آ گیا۔ 2018 میں یو ایس اے نے ایلیگیشنز لگائے کہ ایران اس معاہدے کی پاسداری نہیں کر رہا، اس لیے یو ایس اے اس معاہدے کو نہیں مانتا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس چیز پر پابندیاں لگا دی اندہ ایران۔ اب یہاں پہ کیا ہوا جی کہ ارلیئر دس ویک چائنا اور رشیا دونوں نے یو ایس سے مطالبہ کیا ہے کہ ایران کو جو جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن ہے، وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کینسل کر دیا تھا، اس کو جو بائیڈن جو کہ امریکہ کے نئے پریزیڈنٹ ہیں اس کو ریزیوم کرنا چاہیے۔ اس پر اسٹیٹس دیا ہے بوتھ چائنا اینڈ رشیا ان فرنٹ آف یو ایس اے۔ انفیکٹ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو وینگ یی نے یہ سائن کیا ہے معاہدہ، یہ جسٹ آفٹر دا وزٹ آف فارن منسٹر آف رشیا ان چائنا سرگی لاوروو، اس کے چائنا کے وزٹ کے بعد وینگ جی نے یہ تمام معاہدے کیے ہیں۔ سو دس از ان امپورٹنٹ انڈیکیشن in the international relations that there is going to be another block after US۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان کا ان تمام چیزوں میں کیا سٹیک ہے، سی پیک کو یہ تمام چیزیں کس طرح افیکٹ کر رہی ہیں، اور میپ کے لحاظ سے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ انڈیا اور پاکستان کا کیا افیکٹ ہونے والا ہے بیکاز آف دس ٹریڈ ڈیل۔ تھینک یو ویری مچ فار لسننگ می۔ Before leaving the lecture, let me remind you to subscribe the channel, press the bell icon, and thank you very much.